بینگ اے وائف، اگر آپ یہ دو کام جانتی ہیں تو بات بات پر غصہ کرنے والا شوہر اور آپ کو نظر انداز کرنے والا شوہر بھی آپ کی بات توجہ سے سننے لگے گا۔ دنیا کے سب سے مضبوط تالے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، وہ طاقت سے نہیں بلکہ صحیح چابی سے کھلتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو جھکانا یا اس کی اکڑ کو ختم کرنا ایک جنگ ہے، بلکہ نہیں، محبت جنگ نہیں ہوتی بلکہ ایک صوفیانہ رمز ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت جب اپنے مرد کے رویے سے ہارنے لگتی ہے تو وہ اکثر آنسوؤں کا سہارا لیتی ہے، جذبات کا سہارا لیتی ہے۔ لیکن دیکھیے، آنسو کسی کو عارضی طور پر پگھلا تو سکتے ہیں مگر کسی کے رویے کو ہمیشہ کے لیے نہیں بدل سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی جتنا بھی مغرور نظر آئے، اس کے اندر ایک معصوم بچہ ضرور چھپا ہوتا ہے جو محبت، سمجھ اور عزت کے سامنے نرم پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ دو کام سیکھ لیتی ہے جو رشتے کی پوری ڈائنامکس کو بدل سکتے ہیں، تو غصہ کرنے والا اور نظر انداز کرنے والا شوہر بھی دھیرے دھیرے اس کی بات سمجھنے اور اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھیے وہ دو کام کون سے ہیں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر آپ اپنے رشتے میں محبت، توجہ اور سکون دوبارہ لا سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو چھوٹی ہے مگر دونوں پوائنٹس بہت ہی پاورفل ہیں، سو نظر انداز مت کریے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم، میں ہوں بسمہ شاہد۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ لوگوں کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اکثر جب شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ بات نہیں کرتا یا کسی بات پر غصہ کرتا ہے تو وائف فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ اور پھر ایک چھوٹی سی بات دھیرے دھیرے لمبی بحث بن جاتی ہے۔ لیکن ایک سمجھدار وائف ہر سچویشن میں فوراً ریئیکشن نہیں دیتی، وہ سچویشن کو پہلے سمجھتی ہے۔ اگر شوہر غصے میں ہے تو اسی وقت اس سے اپنی ساری شکایتیں بتانا ضروری نہیں، کبھی کبھی تھوڑا وقت دینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیں یا جان بوجھ کر اسے اگنور کریں، نہیں، آپ صرف اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پھر جب ماحول نارمل ہو، کالملی اپنی بات رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتی ہیں، جب آپ مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے عزت کے ساتھ بات کریں، بس نہ چیخنا، نہ رونا، نہ پرانی 10 باتیں نکالنا، نہ یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ صرف اپنی بات کلیئر کر دینا، اور یہی ایموشنل میچورٹی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ اور بھی امپورٹنٹ ہے۔ اپنے شوہر سے محبت کیجیے، ان کی کیئر کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، لیکن اپنی پوری زندگی کا مرکز صرف ان کو مت بنائیے۔ اپنی عبادت کے لیے وقت رکھیے، اپنی ہابیز کے لیے وقت رکھیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، کچھ نیا سیکھیے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیجیے، اور سب سے امپورٹنٹ، اپنے اندر کا سکون کسی دوسرے کے موڈ کے حوالے مت کیجیے، کیونکہ جب آپ ہر وقت صرف یہ سوچتی رہیں گی وہ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، وہ مجھے
اٹینشن کیوں نہیں دے رہے، تو آپ کا پورا ایموشنل بیلنس ان کے رویے سے جڑا رہے گا۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی میں بیلنس رکھتی ہیں تو آپ کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ آپ محبت کرتی ہیں لیکن ڈسپریشن کے ساتھ نہیں۔ آپ کیئر کرتی ہیں لیکن اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کر کے نہیں، اور یہی چیز ریلیشن شپ کو ہیلتھی بناتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کو اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ آپ کو ان کی اکڑ توڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو انہیں ہرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف اپنے ری ایکشن، اپنی کمیونیکیشن اور اپنی باؤنڈریز کو سمجھنا ہے، کیونکہ رشتہ تب خوبصورت ہوتا ہے جب دونوں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ صرف وائف کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت ایڈجسٹ کرتی رہے، شوہر کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی وائف کی فیلنگز اور عزت کا خیال رکھے۔ اور اگر کبھی ریلیشن شپ میں کوئی سیریس پرابلم ہو تو اسے صرف فزیکلوجک ٹرک سے سالو کرنے کی بجائے کالملی بات کرنا، اور ضرورت پڑے تو کسی ٹرسٹڈ ایلڈر یا کونسلر کی مدد لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کو زیادہ توجہ دیں، آپ کی بات کو سمجھیں اور آپ کی قدر کریں، تو کسی گیم یا مینیپولیشن کی ضرورت نہیں۔ دو چیزیں یاد رکھیے، پہلی، ہر بات پر فوراً ری ایکشن نہیں، اور دوسری، اپنی پوری خوشی اور آئیڈینٹی کو صرف شوہر کے رویے سے مت جوڑیے۔ محبت کیجیے لیکن اپنی عزت کے ساتھ، کیئر کیجیے لیکن اپنے سکون کے ساتھ، اور اپنے رشتے کو مضبوط بنائیے لیکن ایک دوسرے کو کنٹرول کر کے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر، کیونکہ محبت میں کسی کو گھٹنوں پر لانا مقصد نہیں ہوتا، محبت میں دونوں کا دل جیتنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا فرمائے۔ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔